بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاسٹ ٹاپک ہمارا گراؤنڈز فار جوڈیشل ریویو کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے ایک لمبا چوڑا ٹاپک تھا لاسٹ. بہرحال آپ کو بریف چھوٹا سا ایک اس کا کر لیتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جوڈیشل ریویو کی کیوں کر ضرورت ہوتی ہے، کس حوالے سے یہ جوڈیشل ریویو کیا جاتا ہے، کون کون سے اس میں ایشوز ہوتے ہیں اس ریویو کے انڈر، اور ایڈمنسٹریٹو ریویو کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے اس میں دیکھے تھے کہ ڈاکٹرائن آف الٹرا وائرس جو ہوتی ہے اس کو ہم نے، اور گراؤنڈز اور الٹرا وائرس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے ان کے ریلیشن شپس کو بھی ظاہر ہے دیکھا تھا اس ٹائم پہ، کہ ریلیشن شپس آف جوڈیشل پاور، اس کی جوڈسڈکشن اور جوڈیشل ریویو کے متعلق ہم نے دیکھا تھا. یاد رہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ایڈمنسٹریٹو فیصلوں پہ کیا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کن حالات میں کیوں کر ہو سکتا ہے. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اس چیز سے متعلق تھا، جس کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. اور پھر کیا یہ کہ اپ ٹو دی لیول کے جوڈیشل ریویو اگر ایڈمنسٹریشن، اور ایڈمنسٹریشن سے مراد جو ہے وہ ہماری جو لیجسلیچرز ہیں، اگر وہ کوئی ڈیسیجن میکنگ کرے تو کیا اس پہ بھی ریویو ظاہر ہو سکتا ہے. ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس پہ بھی ریویو ہو سکتا ہے. اور یہ ریویو جو ہے یہ وہ کیا انڈر کرٹیسزم آتا ہے یا نہیں آتا، ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. اس ٹائم پہ، اس موقع پہ آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، جو ہمیشہ ہوتا ہے، پرانی چیز ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلے آنے والے ٹاپک کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تو وہی جو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے وہی جاری ہے. دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں جناب آج کا. دس از دی نیشنل سیکورٹی. اس میں آج کے ٹاپک میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو وچ آر دی میئرز، کون سے اقدامات ہوتے ہیں نیشنل سیکورٹی سے متعلق، نیشنل سیکورٹی میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے، اور پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کا ادارہ کون کون رسپانسبل ہیں نیشنل سیکورٹی کے، اور کون کون سے وجوہات، اس کے ایلیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں. ایلیمنٹس از بیسکلی دی اجزاء، کون کون سے شامل ہوں گے نیشنل سیکورٹی کے. آج کے ہمارے ٹاپک میں یہ چیزیں شامل ہیں. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے اس کا اپنی جگہ پہ، کہ جس ٹائم پہ ایبٹ آباد آپریشن ہوا تو ہماری نیشنل سیکورٹی سے متعلق، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پہ بہت سارے سوالات اٹھے، جو ہمارا پورٹ فولیو نہیں ہے. آج ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن وہ لوگ جو نیشنل سیکورٹی اور نیشنل سیکورٹی سے، آپ میں سے وہ لوگ جو نیشنل سیکورٹی اور نیشنل سیکورٹی سے کنسرن ہے، اگر وہ چاہیں تو اس وقت کے اخبارات ملاحظہ کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کیا کوئی کمیشن بنا تھا یا نہیں بنا تھا، اور کمیشن کی کچھ فائنڈنگ آئی ہیں یا نہیں آئی. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا اس کو امیونٹی، پہلے پڑھا تھا میرا خیال ہے، شاید کافی پہلے بہرحال پڑھا تھا، 5-7 لیکچرز ہوگا، اس وقت پڑھا تھا کہ کیا اس کو پبلک انٹرسٹ امیونٹی کے تحت اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. ایسے معاملے کو، اس تمام ایشوز پہ سے متعلق ہماری معافی چاہتا ہوں، اس سبجیکٹ کو جو پڑھنا چاہیں اسپیشلی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایبٹ آباد آپریشن کو، وہ ان اخبارات کو پڑھیں، ان کو کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوں گی. اور کمیشن سے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ کمیشن بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا، جو کہ انویسٹیگیٹ کرے، اور پھر اس طرح کی انویسٹیگیشن کا کیا کوئی رزلٹ آیا یا نہیں آیا، اور اگر آیا تو کیا رزلٹ آیا، کیا کوئی ذمہ دار قرار پایا یا کوئی ذمہ دار قرار نہیں پایا. اس حوالے سے بھی جو بات چیت، جو پیرامیٹرز ہیں، ہمارے آج کے لیکچر میں یہ ڈسکس نہیں ہوگی، لیکن وہ صاحبان جو اس پہ اس ٹاپک کو، سبجیکٹ کو معلوم کرنا چاہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتایا اخبارات کے تحت. اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو ضرور کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بلکہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ریوائز کرا دیتا ہوں، آپ کو یاد دلا دیتا ہوں.
لا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بہت زندہ سبجیکٹ ہے. اس میں آپ کے جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں لا کے تحت نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ اس کو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں, ضرور سمجھ سکتے ہیں. بہت دفعہ بتا رہا ہوں کہ پیدل اگر آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہاں سے دیکھیے گھر میں آپ اونچی آواز میں میوزک سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے, یا اونچی آواز میں اسپیکر میں کچھ اور لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے, سے لے کے ہر ایسپیکٹ آف لائف جو ہے دیٹ از کورڈ انڈر لا. اور بطور ایم پی ایز آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو وہ طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے, آپ کو لا کی ایک اچھی سمجھ ہونی چاہیے. جنرلی وہی چیزیں ہیں جو ہم ہر دفعہ میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن لا کی آپ کو ایک مائنڈ سیٹ ہے. لائر ہیز اے مائنڈ سیٹ. فار ایم پی ایز یو شوڈ آلسو ہیو دی مائنڈ سیٹ. ہم لوگوں نے تمام لاز کو, ضروری نہیں ہے کہ ایک وکیل کو تمام تر لاز مکمل طور پہ ازبر ہوں, یاد ہوں, رٹے ہوئے ہوں, بلکہ پریپوزیشن کے لحاظ سے وکیل ہیز اے سسٹمیٹک مائنڈ. وہ اس کو پتا ہے کہ اگر وائلیشن ہوئی ہے تو کس لا کی ہوئی ہے, اور اس لا سے متعلق وہ جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو پڑھے گا وغیرہ وغیرہ, اس معاملات پہ پڑھ سکتا ہے, اس لا کو پڑھ سکتا ہے. ڈیپینڈنگ انٹائرلی ڈیپینڈنگ کہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وکیل کا, وہ چیزوں کو لیگل پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے. آپ لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہ پبلک ایڈمنسٹریٹو کے پورٹ فولیو میں ضرور سمجھ آنی چاہیے, ضرور دیکھنی چاہیے, تاکہ آپ جب اللہ کرے گا کل کسی پوزیشن پہ آئیں گے, جب آپ کسی پوزیشن پہ آئیں تو آپ ایسے معاملات کو سمجھ سکیں کہ ہم کس فریز میں بات کر رہے ہیں. بہرحال اس جگہ پہ ہمارا سبجیکٹ جو تھا, یہ بڑی تنگ آتے ہیں سر, ہم آپ سے بہت تنگ آ جاتے ہیں یار, آپ بیٹھتے ہیں پڑھاتے کم ہے ہمیں, اور بہت سارے ایڈوائزری آپ کی ہوتی ہے, آپ کی پڑھائی کم ہوتی ہے, آپ کی ایڈوائزری زیادہ ہوتی ہے. کیا کریں یار, کیا کریں, کیا کیا جائے. ایک آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ دوبارہ یاد آیا ہے, کیا کیا جائے, تیری نظر ہے میرا دل ہے, کیا کیا جائے, جنوں خرد کے مقابل ہے, کیا کیا جائے, ہم اپنے غم کا فسانہ سنانے آئے تھے, مگر یہ آپ کی محفل ہے, کیا کیا جائے. ایم پی ایس کی محفل ہے, کیا کیا جائے. جھکا دیا ہے محبت نے آپ کے در پر, جب یوں اٹھاؤں یہ مشکل ہے, کیا کیا جائے. میرا کوئی بھی شعر نہیں ہے, اور لوگوں کے شعر یاد رہتے ہیں. تو کیا کیا جائے یار, اب عادت پڑ گئی ہے بھائی, اب گزارا کرو بیٹا, ہم نے تو اسی طرح پڑھانا ہے آپ کو. تھوڑا سا پڑھائیں گے, زیادہ سی ادھر ادھر کی گپ شپ کریں گے, پھر تھوڑا سا پڑھا لیں گے, پھر گپ شپ کر لیں گے, گپ شپ کا ٹینیور ختم, پڑھائی کی بات شروع کرتے ہیں. نیشنل سیکورٹی کیا چیز ہوتی ہے, اس کو دیکھتے ہیں. نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی سروائیول اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اسٹیٹ سروائیول ڈیپینڈس آن نیشنل سیکورٹی. اور نیشنل سیکورٹی کا وہ دور گیا کہ جس ٹائم پہ کہتے تھے کہ جناب آپ کی جو ایک ملک کی طاقت اس کے ہتھیاروں میں ہے, جتنی مضبوط آپ کی فوج ہوگی اتنی ہی آپ کی نیشنل سیکورٹی کی ایشورنس دی جاتی ہے. وہ زمانے اب گئے, رشیا کا دور ختم ہو گیا, بہت مضبوط اس کی ملٹری پاور تھی. اب یہ سمجھا جاتا ہے جاپان بغیر ملٹری پاور کے اور اس کی نیشنل سیکورٹی سیکیور ہے. کون چیزیں میٹر کرتی ہیں ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے. باہر اب جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی بہت میٹر کرتی ہے, ویدر اے کنٹری از اکنامک پاور اور ناٹ. پھر ڈپلومیسی, پھر جو وہاں پہ لوگوں کی آسانی کے لیے پاور پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں, اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں یہ والے فیصلے. پولیٹیکل پاور کیسی ہے اس کی, ملک کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے, وہاں پہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ, یہ بہت ساری چیز ہوتی ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ملک کی نیشنل سیکورٹی. دیز آل کاؤنٹس ان نیشنل سیکورٹی.
نیشنل سیکیورٹی وہ بندوق کا دور نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی آپ لوگوں کو خوش کریں گے، رکھیں گے، لوگ ضرور آپ کے ساتھ ایسوسیٹ رہیں گے. اگر آپ لوگوں کو خوش نہیں رکھیں گے تو لوگ یہ ٹائم ہیز پروون کہ لوگوں کی ایفیلیشن جو ہے وہ مٹی سے نہیں ہوتی، ان کی اکنامک اسٹیبلٹی سے ہوتی ہے. یعنی پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی جو مٹی ہے اس سے وہ اتنی محبت نہیں کریں گے جتنی محبت وہ اپنے فائنینشیل ایسپیکٹس سے، اپنے جو سوشل ان کو امپاورمنٹ ملی ہے، سوشلی کتنے مضبوط ہیں، ان چیزوں سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. لہٰذا یو ایس اے میں جس کا کانسٹیٹیوشن اس قدر ہر آدمی یو ایس اے جانا چاہتا ہے یار. آدھی دنیا، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدھی دنیا چاہتی ہے کہ وہاں جائے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنی مٹی چھوڑ کے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کے، اپنا کلچر چھوڑ کے یو ایس جانے کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں. یو ایس جانا جس کا گرین کارڈ ہو جائے، جس کو ایون پاسپورٹ مل جائے، پاسپورٹ پہ ویزا لگ جائے اس کو، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بہت اچھا ہو گیا جناب، ہم ناؤ آئی کین گو ٹو یو ایس. وجہ جو ہے وہ if a country is a economic power، وہاں پہ آپ کو مختلف چیزوں کی آزادی ہو اور آپ کے جو فائنینشلی آپ بہتر ہو سکے تو لوگ جاتے ہیں. ٹائم ہیز پروون اٹ ٹو بی. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے پاس ہے. بنگال سے بنگلہ دیش تک کا سفر کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے فیکٹرز میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ سوشل بیلنس دونوں ونگز کا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے جو ونگز تھے وہ ایکول نہیں تھے. مختلف کتابیں اس معاملے میں اس سلسلے سے اس حوالے سے موجود ہیں. کرسٹینا لیم کی بک ہے پاکستان کٹ انٹو سائز، دیکھیے گا اگر آپ کو موقع ملے، وغیرہ بہت ساری. کرسٹینا لیم ایک اچھی جرنلسٹ ہے. انہوں نے اور بھی ان کی مجھے ایک یاد آ رہی تھی بک، مجھے اب نام ذہن سے نکل گیا. سو بہرحال دیر آر نمبر آف بکس. تو اگر موقع لگے تو کتابیں پڑھا کریں. آپ کو ہر دفعہ کہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کتابوں میں توجہ کرنا شروع کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی تو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات، کسی بھی یار ہر چیز کا علاج ایک ہی ہے یار. آپ کے میرے تمام لوگوں کے تمام مسائل کا حل ایک ہے، تعلیم. بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، تعلیم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی یار. شادی نہیں ہو رہی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ شادی کرتی ہے نہیں کرتی، کس حالت میں کرے گی، آپ اس کو گھر بٹھا کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، آپ اس کو فائنینشیل امپاورمنٹ دیتے ہیں. فائنینشیل امپاورمنٹ طریقہ تعلیم. اچھا جی، اور کوئی بھائی جو ہے وہ نشہ کرنا، بالکل اپنے گھروں کی باتیں، ہمارے آپ کے وائٹ کلرڈ لوگوں کے گھروں کی بات ہے، تو بھائی نشہ کرنا شروع ہو گیا، تعلیم. جو یو جسٹ نیم اینی تھنگ، نوکری نہیں ملتی، پیسے کم ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ایون پڑھائی میں دل نہیں لگتا کا بھی آپ جس فیلڈ میں اس سے دوسرے فیلڈ میں پڑھنا شروع کر دیں. بٹ آپشن کوئی نہیں ہے. جیسے اس چیز کی آپشن نہیں ہے کہ آپ گھر میں ایون فوتگی ہو جائے تو کھانا ہی ہوتا ہے. مجبوری میں جسے کہتے ہیں دل پہ جبر کر کے، لیکن کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے. کب تک نہیں کھائیں گے، کب تک نہیں پڑھیں گے؟ پڑھنا تو ہے، پڑھنا تو لازمی پڑے گا. تعلیم تو حاصل کرنی پڑے گی، کسی بھی اسپیسیفک سبجیکٹ کے لیے یا ان جنرل تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. بکس سے دوستی کرنی پڑے گی. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ بکس سے دوستی کرنے سے انکار کر دیں. جناب آگے چلتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور آگے دیکھیں
یہ جو ہے نا نیشنل سیکورٹی کا جو کنسپٹ ہے یہ یو ایس میں آیا ہے آفٹر ورلڈ وار ٹو، اور اس میں یہ سمجھا گیا، شروع میں یہ سمجھا گیا کہ نیشنل سیکورٹی جو کہ بہت سارے ملکوں میں ابھی تک ایسا سمجھا جاتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ریسٹس ود آپ کی ملٹری پاور، آپ مضبوط ملٹری پاور ہے تو آپ کی نیشنل سیکورٹی بہت اچھے حالات میں ہے، آپ بہت بہتر طور پہ آپ مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. نہیں یار وہ نہیں ہے. اٹ ہیز بین آبزرو ٹائم اینڈ اگین. میں آپ کو بھی یہی میں آپ کو ایگزامپلس بتا رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوٹیشن پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، میں صرف کوٹیشن یاد کرا دوں. وہ کہتے ہیں کہ ترقی جیت گئی ترقی ہار گئی نظریہ جیت گیا. یہ 2008 کے الیکشن کے بعد کا یہ کوٹیشن ہے ایک سیاسی لیڈر کی جانب سے، وہ میں صرف آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. سو بہرحال فائنینشیل سیکورٹی جو ہے وہ دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین دی ملٹری پاور. اب آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ اشور کرتی ہے کہ آپ کی نیشنل سیکورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے. اور بھی بہت سارے دیگر اور بھی معاملات ہیں جس میں فوجی طاقت کا ہونا بھی ایک بات ہے، لیکن یہ اکلوتی بات نہیں ہے نیشنل سیکورٹی جس چیز پہ ریسٹ کرے. نیشنل سیکورٹی کے اور بہت سارے معاملات ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلٹی یا ملٹری پاور ہونا، ملٹری کیا آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس گولہ بارود اسلحہ اچھی ٹریننگ وغیرہ، وہ اس کے حصہ ایک حصہ ہے. صرف یہ نہیں ہے، نیشنل سیکورٹی صرف اس کے اوپر بیس نہیں کرتی. آگے دیکھتے ہیں جناب، تو بات کریں گے کہ وہی جو معاملات ابھی آپ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ اکنامک سیکورٹی چاہتی ہے، انرجی سیکورٹی چاہتی ہے، انوائرمنٹل سیکورٹی وغیرہ وغیرہ. ایک لسٹ ابھی ہم ڈسکس کریں گے بعد میں کون کون سی چیزیں ہیں جو نیشنل سیکورٹی کا جس کے اوپر ریسٹ کرتی ہے، جس کے اوپر اپنا وزن رکھتی ہے. یہ کافی سارے اور ایشوز بھی ہیں جو کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت لازمی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ عناصر ہوتے ہیں تبھی آپ کا ملک جو ہے وہ سیکیور ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب کیا بات کر رہے ہیں. یہاں تک تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. وہ جو ہے نا جی، اس نیشنل سیکورٹی میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ صرف دوسری نیشنز کی انٹرونشن، ان کو دوسرے ملکوں نے پاکستان کو دوسرے ملک ہی تنگ نہیں کرتے، پاکستان کو دوسرے ملک ہی تنگ نہیں کرتے، بلکہ بعض جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں. میں سرکاری ویو کے حساب سے بتاتا ہوں، ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی دوسری نیشن نہیں ہے، لیکن اس سے ہماری نیشنل سیکورٹی کو سیریس تھریٹس ہیں. تھریٹس مین دھمکیاں ہیں کہ ہماری نیشنل سیکورٹی ایٹ اسٹیک ہے، لرز رہی ہے. اس کے لیے کوئی دوسرا ملک، دوسری جو ہمارے پڑوسی تمام ملک ہیں ان ملکوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے اندر سے خطرہ ہے. پھر نہ صرف یہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، بلکہ وائلنٹ ایکٹرز جو کہ ہم خاص طور پہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہوں یا ہم بات کر رہے ہوں کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کی، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی، جو کہ ملک کو اپنے انداز میں چلانا چاہتی ہوں، جو چاہتی ہوں کہ پاکستان کے نیچرل ریسورسز پہ قبضہ کریں، بلوچستان کے ذخائر پہ قبضہ کریں. میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. ریکارڈنگ کیس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ اس طرح کے دیگر
معاملات صرف ریکارڈنگ تک ہی محدود نہیں ہے. پاکستان کے نیچرل ریسورسز جہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا ایون مختلف NGOs بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹس ہوتی ہیں. جیسے کہ ایک اخباری خبر دیکھیں، جو چیزیں مجھے معلوم ہے، میرے خیال ہے مجھے آپ سے اپنی پرسنل چیزیں کم سے کم ڈسکس کرنی چاہیے ہیں، اور زیادہ تر وہ چیزیں جو اخبار میں آ چکی ہیں ان کو زیادہ ڈسکس، تاکہ آپ کو معلوم ہو. اپنے بھی کیسز کبھی کبھار آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں، لیکن بہت کم، نہ ہونے کے برابر. زیادہ تر جو ہے وہ اخباری خبروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں انہوں نے یہ ضرور سنا دیکھا ہوگا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے علاقوں میں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو کوڑے مارے گئے، اور وہ اس کی فوٹیج بھی آئی ہوئی تھی. اس زمانے میں یوٹیوب کھلی ہوئی تھی، تو یوٹیوب پہ وہ والا پورے کلپس دکھائے جاتے تھے کہ کیسے پاکستان میں لوگوں کو کوڑے مارے گئے. اور بعد میں جب انویسٹیگیٹ ہوا، اخباری خبر، صرف اخباری خبر بتا رہا ہوں، وہ مستند اخباروں کی خبریں بتا رہا ہوں، جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ واقعہ ابھی کا وہ تھا کہ سوات کے علاقے میں اس طرح کوڑے مارے گئے. جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا تو فردر انویسٹیگیشن میں پتہ لگا یہ ایک NGO تھی. میں NGO کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. NGO تھی جنہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ جی نیشنل سیکیورٹی لیبس کرتی ہے، اور سوات جو کہ سیٹلڈ علاقہ ہے پاکستان کا، اس میں یہ معاملہ ہوا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو کوڑے مارے گئے. تو وہ ایک بڑی غیر معمولی خبر تھی. لوگوں نے بہت اس پہ دلچسپی لی کہ اچھا یہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور سیٹلڈ علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے. تو بعد میں پتہ لگا کہ NGO نے یہ سٹنٹ بنایا تھا. جو لوگ اس کلپ میں موجود تھے وہ سمپل بتا رہا ہوں، کئی سال پہلے افغانستان کے کسی علاقے کی یہ فوٹیج تھی، اور وہ فوٹیج جو تھی وہ پاکستان کے نام کی کر کے اور سوات کے نام کی کر کے آن ایئر کر دی گئی. تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ حرف آیا. تو NGOs جو ہیں جن کے اپنے کچھ ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، یہ خبر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جو لوگ اخبار سے متعلق ہیں، دیکھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ریفرنس آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے گا، ویب پہ ضرور اویلیبل ہوگا. تو جو مختلف NGOs ہیں وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹس ہوتی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال جو پاکستان کی عزت اور پاکستان کی بقا کے لیے جو بھی چیز مخالف ہے وہ نیشنل سیکیورٹی میں آتی ہے. ہم نے کہا تھا میئرز دیکھیں گے، میئرز ٹیکن ٹو انشور نیشنل سیکیورٹی کون سی ہوتی ہیں، کون سے اقدامات لینے چاہیے. جو ڈپلومیٹک پاتھ ہے، ڈپلومیٹک پاتھ، اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کہیں تنہا نہ رہ جائے. جیسے کہ پاکستان کسی نہ کسی حد تک یا بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں کرکٹ کے معاملے میں تنہا رہ گیا ہے. تو ڈپلومیٹک چینل پہ ہی اس پہ بات کی جائے گی تاکہ پاکستان اس تنہائی سے باہر نکلے. جو پاکستان کی جو اکنامک حالت، یہ کسی بھی ملک کی جو اکنامک حالت ہوتی ہے، اس کو دوسری کارپوریشنز کو کمپیل کیا جاتا ہے. ان کو ایسے ٹیکس فری کچھ علاقے بنا لیے جاتے ہیں، پھر ان کو یہ انٹرسٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو ہر طرح کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ون ونڈو آپریشن، شاید آپ نے یہ والی بات آپ کے ذہن سے یہ الفاظ گزرے ہوں کہ جی ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے، یعنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو، کارپوریشنز کو. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی آئسولیشن نہ ہو. پاکستان جو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ملٹری بالکل مان لیا کہ ملٹری امپاورمنٹ ضروری ہے، لیکن باقی جو وہ ہیں باقی
باقی کارنرز، باقی سب ڈویژنز، ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں پیسہ آنا چاہیے، اور پیسہ آنے کا طریقہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو رجوع کیا جاتا ہے کہ جناب آپ آئیے، تشریف لائیے اور یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ افیکٹو آرمڈ فورسز کو اور ہر طرح کی جو آرم فورسز ہیں، جس میں نیوی بھی شامل ہے، جس میں ایک افیکٹو ایئر فورس بھی شامل ہے، گراؤنڈ کی فورسز بھی شامل ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ یہ والی فورسز، بلکہ جو ہمارے دوسرے جو رسپونڈ فورسز بنائی جا رہی ہیں اور بنائی جاتی ہیں، کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کنٹرول کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اور معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ مقدم ہے، وہ سب سے اہم ہے. سو دیر آر سرٹن میئرز ٹیکن فار دس national security. There are certain measures which are taken for the national security. اور بھی اس میں ابھی اور بھی کچھ میئرز آئیں گے، کچھ اقدامات آئیں گے جن کو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو سول ڈیفنس ہے، سول ڈیفنس، اور جیسے ضرورت پڑتی ہے، اور ایک نیا قانون بنایا گیا تھا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ. اس طرح کے قوانین پہ عمل درآمد، ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، ایسے قوانین پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. اور جو کوئی بھی ملک، پاکستان بھی ہے، جو کوئی بھی ملک ہے، وہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس انفراسٹرکچر کو ایڈریس کیا جاتا ہے. انفراسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ جو کسی بھی جگہ پہ آپ کی اکنامک انفراسٹرکچر کی اگر ہم صرف بات کریں، انفراسٹرکچر مختلف حوالوں سے ہوتے ہیں، جس کا ایک نام ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کریں تو بیک چینل ڈپلومیسی کے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ہماری انہی سے زیادہ تر بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے گراؤنڈ پہ پہنچ جائے تاکہ آپس میں بات چیت کر سکیں. یا اگر ہم بات کر رہے ہوں اکنامک انفراسٹرکچر کی، تو بجلی، گیس کی، ٹیلی فون، باقی یوٹیلیٹیز کسی جگہ پہ مناسب طور پہ پہنچا دینا، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے آپ کے انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کا. کس انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے جس کے تحت ون ونڈو آپریشن. اگر آپ کسی جگہ پہ کہ پاکستان میں آ کے کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مختلف دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ون ونڈو آپریشن بنا لینا. بیرون ملک بیرون ملک سرمایہ کو ایڈریس کرنے کے لیے، بیرون ملک سرمایہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے، اس کے لیے مختلف قسم کی فلیکسیبل پالیسیز بنائی جاتی ہیں آئیڈلنس سے نکلنے کے لیے اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے. اسی سلسلے میں مزید آگے چلتے ہیں جناب. اگر ہم بات کر رہے ہوں پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہوں تو ہمارا انٹیلیجنس کا نظام بہتر ہونا چاہیے. جو جاسوس سے مجھے یاد آیا جناب، پور ہو گئے تھے، جاسوس سے مجھے یاد آیا جاسوسی کا نظام بہتر. اس میں تو پہلے پڑھ لیتے ہیں 6 اور 7 پڑھ لیتے ہیں. جاسوسی کا نظام بہتر ہونا چاہیے، انٹیلیجنس سے کہتے ہیں اس کا نظام بہتر ہونا چاہیے. کاؤنٹر انٹیلیجنس سروسز، سیکرٹ پولیس کی بات کر رہے ہوں، سیکرٹ سروس کی بات کر رہے ہوں، ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ملک کے جو انٹرنل تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. مجھے اسپائی سے، جاسوس سے ایک یاد آیا
ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جی آپ جائیں فلاں قصبے میں اور وہاں پہ ایک ہوٹل پہ آپ کو آدمی ملے گا، اس کا اس طرح کا حلیہ ہے، اور وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کے پاس ماچس ہے، 2 دفعہ پوچھیں گے آپ کے پاس ماچس ہے، آپ کے پاس ماچس ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں میرے پاس ماچس نہیں، میں سگریٹ نہیں پیتا، اور پھر وہ آپ سے آپ کو جو چیز ہینڈ اوور کرنی ہے وہ کرے گا، آ جائے گا واپس ہمارے پاس۔ تو مسٹر اے چلا جاتا ہے جی، وہاں پہ چل کے بیٹھا رہتا ہے کافی دیر، نام اس آدمی کا نام پیٹر ہے، جو آپ سے ملے گا اس کا نام پیٹر ہے، تو انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو اس حلیے کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا، تو وہ انتظار کر کر کے آخر میں جو کاؤنٹر پہ ہوٹل میں لڑکا بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یار یہاں پہ پیٹر نامی آدمی کوئی ہے؟ کہتے جی یہاں تو کافی سارے پیٹر ہیں، آپ کون سے پیٹر کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں کون کون سے پیٹر ہیں یہاں پہ؟ کہتے جی ایک پیٹر ہے وہ موٹر میکینک ہے، ایک پیٹر ہے وہ لکڑ کا کام کرتا ہے، ایک پیٹر ہے جو پالش کرتا ہے، ایک پیٹر پینٹ کا کرتا ہے۔ کہتے اتنے سارے پیٹر، اس کے قریب ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے اس سے ماچس چاہیے۔ کہتا ہے او ہو آپ پیٹر جاسوس کی بات کر رہے ہیں، سو جاسوس اسپائنگ کو استعمال کرنا چاہیے ہے، پیٹر جاسوس جاسوسی کو استعمال کرنا چاہیے، انٹیلیجنس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب اتنا بھی جاسوس کو تھوڑا سا چھپ چھپا کے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بہت اچھا اسپائنگ کا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک موجود ہے، یہ تو ایک یاد آ گیا تو میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ اب میں آپ سے ذکر کر چکا، میرے آپ کے تعلقات ایسے ہی ہیں کہ آپ سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آؤٹ آف دی باکس، جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اب ذرا بوریت شروع ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ خواہ کی ڈسکشن لے چلتے ہیں۔ اور کون سی چیزیں جناب میئرز ٹیکن فار دی دس از اٹ، میئرز ٹیکن دیٹ از انٹرنیشنلی، تمام دنیا میں جو میئرز لیے جاتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان، وہ ہم نے یہ 7 ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے۔ اب جہاں تک بات کریں گے جناب پاکستان کی، اب ہم اسپیسیفکلی پاکستان پہ بات کریں گے، خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں گے، تو پاکستان میں اس ایسے معاملے کے لیے یعنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے پاکستان نیشنل سیکیورٹی کونسل، PNSC، فیڈرل انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ پرائم منسٹر کے انڈر مختلف افراد، مختلف محکموں کے سربراہان وہ پہ مشتمل یہ ایک، جس میں تمام کے میں نام نہیں لے رہا، میں صرف چند کے نام لے رہا ہوں، چند منسٹرز سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو دفاع سے متعلق جو ایجنسیز ہیں ان کے کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق جو ہے بس یہ 2 ہوتے ہیں، دفاع سے متعلق کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری ایجنسیز، دفاع سمیت اور ایجنسیز سے لوگ ہوتے ہیں اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایک آرگنائزیشن بنتی ہے جس کا نام ہے پاکستان نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ آگے دیکھتے ہیں جی آگے کیا کرتے ہیں، اس کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ فورم ہے PNCS نیشنل سیکیورٹی کونسل، جس کا نام جو لوگ اخباروں سے، پھر وہی بتا رہا ہوں، جو لوگ اخباروں سے متعلق ہیں ان کو بالکل یاد ہوگا، بہت عرصہ پہلے کی نہیں بلکہ چند سال پہلے ہی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے بہت ساری باتیں اخبار میں، خبروں میں آتی رہی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اخباروں سے پھر وہ متعلق ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہوگا کہ کون صاحب اس کے ہیڈ بنے تھے، اور وہ اس کو ڈیجیرو اس کے ہیڈ کون تھے، ڈیفیکٹو اس کے ہیڈ کون تھے، ڈیجیرے اور ڈیفیکٹو جو ہیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کون سے اس کے ہیڈ سے، کون اس کو اسٹریم لائن کرتے تھے، کون چلاتے تھے۔ تو جناب یہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں سینئر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز، کیبنٹ منسٹرز
فورن پالیسی کے میٹرز کو دیکھتا ہے اور اس کے پورٹ فولیو میں نیشنل سیکیورٹی میئرز کون کون سے لے رہے ہیں تاکہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس پہ کوئی حرف نہ آئے, اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس پہ کسی قسم کا کوئی اور اس کی سب سے زیادہ جو تھی وہ اچانک جب اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم شروع ہوا تھا ایبٹ آباد آپریشن کے بعد کہ سیکیورٹی کونسل نے اس سلسلے میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی, ویسے جب ہم سیکیورٹی کونسل کی بات کرتے ہیں تو ایک سیکیورٹی کونسل ہے جو کہ یو این کی بنی ہے, یونائٹڈ نیشن کی, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے. ایک خامخواہ ذہن اس طرف چلے جاتا ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل, پاکستان نیشنل سیکیورٹی کونسل. اس میں کون کون سے افراد موجود ہیں اور اس کے اوپر ناقدین نے اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم کیا تھا ایبٹ آباد آپریشن کے بعد. پھر وہی لوگ جو اخبار سے ایسوسیٹ ہیں, بہت سارے نام ہوتے ہیں یار, وہ نام ہر جگہ پہ اس طرح کے نام نہیں لیے جا سکتے, اس لیے آپ کو بار بار ایڈوائز کرتا ہوں اخبار دیکھیں. اور اگر آپ لکھیں گے نا نیشنل سیکیورٹی کونسل ویب سائٹ پہ بھی لکھ لیں تو بھی آپ کو اس پہ کافی ساری معلومات مل جائیں گی, اور کون لوگ اس پہ 2-3 آپ اس سے متعلقہ آپ ایڈیٹوریل پڑھ لیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی, کلیئر ہو جائیں گی. آگے دیکھتے ہیں جناب. یہ جو پاکستان نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آئیڈیا تھا, یہ جو یحییٰ خان صاحب تھے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ریناؤنڈ صاحب تھے, انہوں نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا تھا کہ جی ہم ایسا ایک ایڈوائزری سیل بناتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو اور نیشنل سیکیورٹی پہ, فورن پالیسی پہ ایڈوائز دیا کرے, جسے ہم لوگ, آپ نے وہ نام سنا ہوگا, تھنک ٹینک. امریکہ میں بہت اس کا نام لیتے ہیں. امریکہ سے متعلق اگر کوئی یہاں پہ صاحب آئیں تو اس کے لیے بالکل ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک تھنک ٹینک جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ کون کون لوگ ہوں, یہ یحییٰ خان صاحب کو ایک ذہن میں آیا تھا کہ ایک ایسا ایک فورم بنایا جائے. پھر دیکھتے ہیں جناب اس میں کتنا لکھا ہوا ہے, اس کے بعد پھر نہیں ہوگا تو آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں. نہیں, اس میں اتنا نہیں لکھا ہوا, یہ ایک بہت نہیں, اس پہ موجود ہے, آگے چل کے آئے گا. کرٹیسزم بہرحال اس پہ بہت ہوتا رہا کہ جو پولیٹیکل اور ایجنسیز کے لوگ کیا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر پولیٹیشنز جو کہ لیجسلیچرز کو منسٹر سے مراد اس جگہ پہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لیجسلیچرز کو اور ایجنسیز کے لوگ ایک ٹیبل پہ کیوں کر بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ لیجسلیچرز کا حالت ان سے بہت بڑی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ اس طرح کی باتیں بتاتی ہے کہ جو سیکیورٹی سے متعلق ایجنسیز کے سربراہان ہیں وہ زیادہ طاقتور خود کو محسوس کرتے ہیں, دوسری طرف لیجسلیچرز محسوس کرتے ہیں کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہمیں آئین کی حمایت حاصل ہے. جو ڈیفنس ایجنسیز ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں زیادہ اختیارات حاصل ہیں. تو یہ ایک ہمیشہ ایک کرٹیسزم ہی رہا کہ کیا اکٹھا ایک ٹیبل پہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. پاکستان کے پولیٹیکل اسٹرکچر میں یہ ایک بہت کرٹیکل ہے کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کا انفلوئنس بڑھ جائے گا اگر ہم ایسی کوئی ادارہ بنا لیں, تو ملٹری کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا پولیٹیشنز کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر. ان کا یہ ماننا ہے. اور جو لوگ اس سیکیورٹی کونسل کے حق میں وہ کہتے ہیں کہ جی اب ویسے بھی تو آپ کو ایڈوائس ملتی ہے, تو آپ کیوں نہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ملٹری کے اوپر کسی قسم کا کوئی
ملٹری کی جو سوچ ہے، میں ایگزیکٹلی اس وقت نام لے کے بتا رہا ہوں، ملٹری کی جو سوچ ہے اور آپ کی سوچ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہنچ رہی ہو، میرا ایسا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ ان کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھے. اس وجہ سے نیشنل سیکورٹی کونسل بنا لی جائے. سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اصل میں ایکٹیویٹ ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے وقت میں 2004 میں، اور اس وقت تھا نیشنل سیکورٹی کونسل ایکٹ بنایا گیا، اور اس ایکٹ کے انڈر یہ سیکورٹی کونسل جو تھی وہ ایکٹیویٹ ہوئی. اس وقت میں 2004 کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو ایڈوائز دی جاتی تھی وہ بعض دفعہ میں صرف پرویز مشرف کو اور بعض دفعہ میں پرائم منسٹر سمیت دونوں کو دی جاتی تھی، یعنی پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو، یا صرف جنرل مشرف کو دی جاتی تھی کہ جی آپ اس کو چیئر کریں. ان کو ایڈوائسز دی جاتی تھی. یہ نیشنل سیکورٹی کونسل ایکٹ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ بل، ایکٹ، پارلیمنٹ سے پاس شدہ ایکٹ کیا رہتا ہے. تو یہ ایک ایکٹ بنایا گیا تھا، اس کے تحت سیکورٹی کونسل جو تھی، پاکستان نیشنل سیکورٹی کونسل، وہ زندہ ہوئی اور پھر اس نے کام کرنا شروع کیا. جو سیکورٹی کونسل ہے وہ بڑے عرصے سے اب کام نہیں کر رہی، 2008 سے کام نہیں کر رہی، بلکہ اس کی جگہ پہ ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ، اس کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا. اس کی جگہ پہ پاکستان نیشنل سیکورٹی کونسل کی جگہ پہ اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا، اور پھر یہ اپنے جو سیکورٹی سے متعلق جو معاملات بتائے جاتے ہیں، جو ایڈوائز دی جاتی ہے، وہ اس ایڈوائز یہی ہے ادارہ جو اب اس کا سیکورٹی کا پابند ہے اور سیکورٹی کے متعلق ایڈوائز دے رہا ہوتا ہے. یہ ایک اپنی جگہ پہ ہمیشہ کی بحث جاری ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ والی بحث ہمیشہ موجود رہی ہے کہ کیا ملٹری کا رول کیا پاکستان کی پالیٹکس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں یہ ایک بحث جو ہے یہ ہمیشہ سے اور بڑے عرصے سے قائم ہے اور بڑے عرصے تک قائم رہے گی. جو ایک تھرڈ سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ رول آف لا کی بات کریں، آئین کو مانیں. آئین میں اگر لکھا ہے کہ اس کا ایک رول ہونا چاہیے ہے تو بالکل ہونا چاہیے. ڈیفنس ایجنسیز کا کوئی رول ہونا چاہیے تو ضرور ہونا چاہیے، اور اگر ڈیفنس ایجنسیز کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ ایک اور آرگیو بعض افراد کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو جی ڈنڈے کے زور پہ ہی چلے گا اور ڈنڈے کے علاوہ نہیں چل سکتا. یہ ایک اور متھ بن گئی ہے. تو کیا پچھلے چند سالوں سے پاکستان نہیں چل رہا؟ یہاں پاکستان اچھا یا برا یا کسی بھی طریقے پہ، اور یا جنس دوران میں مارشل لا، اور اگر مارشل لا فرض کریں اتنا ہی ضروری ہے تو پھر اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا لیجیے کہ پاکستان میں مارشل لا رہے گا. یہ مختلف لوگوں کی مختلف سوچ اس حوالے سے آتی ہے، جاری رہتی ہے. ہم بات کرتے ہیں جناب ایلیمنٹس آف نیشنل سیکورٹی کون سے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کون کون سے ہوتے ہیں. یہ جناب 11 ہیں، یہاں صرف نام لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈسکس کریں گے. ملٹری، اکنامک، فائنینشیل، انرجی، بارڈر، ڈیزاسٹر، جیو اسٹریٹجک، فوڈ، پبلک ہیلتھ، انوائرمنٹل اور سائبر سیکورٹی. یہ 11 ہیں. ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کون کون سی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ہم کے پورٹ فولیو میں اس کو پڑھتے ہیں. ملٹری سیکورٹی کی اگر بات کریں تو ملٹری سیکورٹی کے تحت فورن ایگریشن روکنے کے لیے
بیرونی جارحیت وغیرہ. پاکستان اس وجہ سے بہت کچھ سفر کر چکا ہے, بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے. تو ہماری ملٹری سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا بہت اہم فیچر ہے, لیکن یہ واحد فیچر نہیں ہے. یہ ایک بہت اہم فیچر ہے کہ پاکستان کو ملٹری گراؤنڈز پہ بہت ساؤنڈ ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے. تو دیٹ از ون. اور یہ میں کسی خاص ترتیب میں نہیں لکھے ہوئے, جو 11 آپ کو میں پوائنٹس ابھی ڈسکس کروں, کسی خاص ترتیب میں نہیں ہے کہ سب سے پہلے ملٹری سیکیورٹی نہیں, ملٹری سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے اور باقی سیکیورٹیز جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ملٹری سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک سیکیورٹی ضرور ہونی چاہیے. تمام کی ایک جیسی اہمیت, ایک جیسی حیثیت, ایک جیسی افادیت ہے. جو ہم 11 پوائنٹس ڈسکس کرنے لگے ان سب کی ایک جیسی افادیت ہے. فائنینشیل سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اکنامک یا دوسرے ریسورسز جو ہیں وہ جیسے آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو جائے, اس طرح کے معاملات کو. یار یہ سیٹ اتنے مزے کی ہے کہ اس پہ بندہ بیٹھنے کے بجائے تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے, پھر یاد آتا ہے ارے یار میں تو بات کر رہا تھا. تو آپ کہیں سر آپ باتیں کرتے کرتے میں آپ کو یاد نہیں رہتا. تو یار وہ تو حالات اس طرح کے ہیں کہ میرے ایک دوست تھا وکیل, اور گھر گیا تھکا ہوا تھا, اگلے دن آگے سنایا واقعہ, کہنے لگا میں سونے کے لیے لیٹ گیا. تو جو بیگم تھی انہوں نے کوئی بات کرنا شروع کر دی, بھابھی نے کوئی بات کرنا شروع کر دی. وکیل صاحب نے اپنے آپ کو ٹیون کر دیا. ہاں تو کہنے میں فلاں جگہ گئی, فلاں سے ملی, ہاں فلاں نے یہ بات کی, ہاں فلاں جو تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یوں کر لیتے, ہاں تمہاری بہن ایسی ہے, ہاں. ہر بات کے آخر میں ہوں کرتا چلا گیا, اور یہ بات کرتے کرتے میں وہ سو گیا, لیکن ہوں جاری رہی. تو اگلے دن بیوی نے بہت لڑائی کی, کہنے کی یہ کیا بات ہوئی, میں کوئی 2 گھنٹے تک کہانی سناتی رہی ہوں اور تم ہوں کرتے رہے, اور پھر مجھے پتہ لگا تو تمہارے ہوں جو تھے وہ خراٹوں میں چینج ہو گئے, تو تم مجھے بتا ہی دیتے کہ تھکے ہوئے وہ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو بطور وکیل یہاں سے بات شروع کی تھی, کرسی کے پہ بیٹھنے کے انداز سے, کہ وکیل ہوں یار, عادت ہے یار بولنے کی, یار وکیل ہوں اور اس کے علاوہ پڑھاتا بھی ہوں, تو بہت ہی عادت ہو گئی ہے, خاموش بیٹھا ہی نہیں جاتا, صرف بولنے کی عادت ہے, لہٰذا صرف بولتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے کہ زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے, پھر ہاں نہیں اٹھ جاؤ اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو, تو بار بار اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے. بہرحال جناب, سر آپ بھی نا یار پڑھا دیا کریں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں. آپ کیا لیں میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں میں سن رہا ہوں. اچھا یار پڑھ لیتے ہیں یار, ٹھیک ہے آگے پڑھ لیتے ہیں. اکنامک سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے, پہلے ملٹری سیکیورٹی کی بات کی تھی, اب اکنامک سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں. اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنے کا ایک لوگوں کو, جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا, لوگوں کو اس چیز سے انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے, اپنی زمین سے محبت ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اکنامک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اسی لیے وہ پاکستان سے بعض پاکستانی وہ پاکستان سے باہر جانا یا باہر جا کے نوکریاں کرنا مناسب محسوس کرتے ہیں. غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا, ایسا محسوس کرتے ہیں. سو اٹس اے ہارڈ فیکٹ. چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوں اور وہاں پہ پیسہ بنا رہے ہوں. اکنامک سیکیورٹی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, یہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوتے. ویسے تو میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر ہم سارے اتنے اچھے لوگ جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے ہیں, اگر اتنے اچھے لوگ باہر جانے کا فیصلہ کر لیں, باہر جانے کی کوشش کریں اور باہر چلے جائیں, تو یار پھر ملک کون چلائے گا؟ آپ لوگوں نے چلانا ہے ملک. تو رہنا تو یہیں پہ ہوگا. مشکل ہے,
تو مشکل سے آنکھیں چرانا بہتر ہے یا مشکل کا سامنا کرنا بہتر ہے؟ اور سر آپ کو نہیں پتا یہاں بڑے حالات خراب ہیں. اچھا یار ہم بھی تو ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ کو آ کے پڑھاتے ہیں, آپ سے ڈسکس کرتے ہیں معاملات کو, آپ کا اپنا خاندان سارا کا سارا یہاں موجود ہے, اور پھر اتنے سمجھدار لوگ چلے جائیں گے, ہمارے ڈاکٹرز چلے جائیں گے, ہمارے انجینئرز چلے جائیں گے, ہمارے ایم پی ایز چلے جائیں گے, ہمارے ایم بی ایز چلے جائیں گے, تو یار مشکل نہیں پڑ جائے گی یار؟ وہ خیال کر لو یار. گالی دینا تو بہت آسان ہے, اور وہ جو آپ کو پلٹ کے نہ دے سکے گالی, اس کو گالی دینا تو بہت ہی آسان ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں پاکستان کی, پاکستان کو برا بھلا کہنے والوں سے مخاطب ہوں خاص طور پہ. نہ کرو نا یار, ادھر رہو, تھوڑا سا ٹف ٹائم کاٹو, پھر جتنی پراسپیرٹی واضح رہے. میں آپ کو بالکل بالکل اوپن سیکرٹ بتا رہا ہوں, جتنی پراسپیرٹی پاکستان میں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. نیشنل اکنامک سیکورٹی, واپس آتے ہیں اکنامک سیکورٹی کے حوالے سے, پھر باہر نکل گیا تھا بات کرتے ہوئے. اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کرنے کے لیے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ان کو سپورٹ, پاکستان میں ان کی اکنامک حالت کی مطلب نیشنل سیکورٹی کے لیے اکنامک سیکورٹی بہت ضروری ہے, اور اکنامک سیکورٹی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی امپرومنٹ کے لیے ہوتی ہے. ایک لائن کی بات تھی اور آپ پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سناتے رہے سر جی. اچھا نا, آگے بڑھو یار. فائنینشیل سیکورٹی کی بات کریں گے اب. جو دیکھیں اکنامک اور فائنانس کا ایک بڑا مدھم سی لائن ہے جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے. آپ کے پاس پورا ایک باغ ہے, جو آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہے جہاں سے آپ کی پراپرٹی میں ایک گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, پتہ لگتا ہے جی 1 کروڑ کا گھر ہے, لیکن دیٹ از اکنامکلی یو آر ساؤنڈ. فائنینشلی بجلی کا بل جمع کرانا ہے 1000 روپے کا, 1000 روپے جیب میں نہیں ہے. فائنینشلی یو آر ویک. سو لوگ اکنامکلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں. تو فائنینشلی لوگوں کو اسٹرانگ کیا جائے, یہ بھی اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے تو لوگ خوش رہیں گے, اور اگر خوش رہیں گے تو نیشنل سیکورٹی کو تھریٹس نہیں ہوں گے, کم سے کم ہوں گے. واضح رہے کہ وہ جو ہے نا یار آپ کا جب غور سے سنیے گا, غور سے میں اس وقت کہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ سے پبلکلی اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے پھر وہی اخبار وغیرہ آپ پڑھیں, نیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. جب کبھی عام معافی دی جاتی ہے یا پاکستان میں کسی ایک خاص گروپ آف پیپل کے لیے, کسی ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے عام معافی اخباروں میں آ چکی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلق, تو ان کو اکنامک اسٹیبلٹی, ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پیسہ دیا جائے, وہاں پہ لوگوں کو نوکریاں دی جائیں, وہاں پہ لوگوں کو ہر سال حج پہ بھیجا جائے. ایسا پلان فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا تاکہ لوگوں کو فائنینشیل اور اکنامک اسٹیبلٹی اگر ملے گی تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی جو ہے اس کو تھریٹس کم سے کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کون سے ملٹری ونگ ہے جس علاقے میں بہت سرگرم ہے, اس علاقے کے لوگوں کے حوالے سے یہ ایک پالیسی ہے یا بنائی جا رہی ہے, یا اس اخباروں میں آ چکی ہے اس طرح کی پالیسی. دیگر تمام وجہوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو فائنینشلی اور اکنامکلی بہتر کیا جائے تاکہ ان کے جو گریوینسز ہیں, جو ان کے دکھ ہیں, وہ کم سے کم ہوں یا نہ ہوں.
انرجی سیکیورٹی. ایران سے گیس لانا ہے نا, لوگ تو تنگ آئے ہوئے ہیں گیس کے نہ ہونے پہ, بجلی کے نہ ہونے پہ. بجلی کہتے ہیں جی گیس آئے گی, گیس سے پلانٹس لائیں گے, پاور پلانٹس لائیں گے, اس سے بجلی جنریٹ ہوگی. تو جو انرجی کرائسس ہے وہ افیکٹ ڈالتا ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی پہ. تو نیشنل سیکیورٹی کا ایک ونگ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہماری جو انرجی پہ کی سیکیورٹی کا خیال کرنا چاہیے. انرجی کی سیکیورٹی پہ نظر رکھی جا رہی ہے اور جاتی ہے. یہ بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایک تھریٹ ہے کہ یہ کسی بھی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا کہ جی وہاں پہ اگر انرجی کرائسس ہوگا تو نیشنل سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو جائے گی. انرجی کرائسس سے اگر انرجی کی سیکیورٹی نہیں ہوگی, انرجی سیکیورٹی ہم نہیں پہنچائیں گے تو نیشنل سیکیورٹی پہ ایک حرف آ سکتا ہے. بارڈر سیکیورٹی, جو مختلف ملکوں کے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ بارڈرز, اور وہ بھی امن کے زمانے میں, اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی ڈیپیوٹ کی جاتی ہے, بنائی جاتی ہے. وہ اس وقت فوج کو نہیں استعمال کیا جاتا, اگر پیس ٹائم ہو تو فوج نہیں کام کرتی. یہ بارڈر سیکیورٹی سے متعلق ایجنسیز جو کام کرتے ہیں, جیسے کہ انڈیا میں جو ہے وہ اس کا نام ہے, اس سیکیورٹی کو کہتے ہیں BSF, بارڈر سیکیورٹی فورس. پاکستان میں اس کو رینجرز کے نام سے موزوم کیا جاتا ہے کہ رینجرز جو ہیں وہ بارڈر سیکیورٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رینجرز یا BSF, یا امریکہ میں بھی ویسے رینجرز کہتے ہیں کہ وہ صرف بارڈر پہ ہی کام کریں گے, بلکہ ان کا پرائمری رول جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی ہے, اور اس کے علاوہ ان کا جو کام ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی حکومت محسوس کرے کہ یہاں پہ آپ کو ڈیپیوٹ کیا جائے, جیسے کہ پاکستان کے جو رینجرز ہیں وہ کراچی میں بھی ڈیپیوٹڈ ہیں, ٹی وی اخبار پہ آپ دیکھتے ہوں گے. تو یہ ایک بارڈر سیکیورٹی از اے پارٹ آف نیشنل سیکیورٹی. ہمارے سیاچین میں جو انٹروین کر گیا تھا انڈیا, وہ اس جگہ پہ بارڈر سیکیورٹی کا ایسا کوئی اتنا خاص خیال نہیں رکھا گیا تھا. آگے چلتے ہیں جناب. بارڈر سیکیورٹی کا مطلب صرف زمینی نہیں بلکہ سمندری جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے, تاکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی اشور ہو. اور اس کے علاوہ جناب آگے ڈیزاسٹر سیکیورٹی کی بات کریں تو جب بھی ملک میں کوئی مسئلہ, سیلاب, زلزلے اور قدرتی حادثات اور جو وغیرہ, آگ لگ جانا, دھماکہ ہو جانا, ریلوے کی پٹری, ریل کا گر جانا, پٹری سے یہ کسی بھی حوالے سے, ریل کا, جہاز کا کوئی بڑا حادثہ, ڈیزاسٹر ہو گیا. یہ تمام ڈیزاسٹرز ہیں. ان ڈیزاسٹرز کو, ڈیزاسٹر سیکیورٹی کو ایڈریس کرنا وہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایک اہم جزو ہے کہ ڈیزاسٹر کو کنٹرول کریں گے. لوگوں کو خوش رکھنا ہے یار, ہر طرح سے لوگوں کو خوش رکھنا ہے. ڈیزاسٹر سیکیورٹی کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. دیٹ از اندر پارٹ آف آور نیشنل سیکیورٹی. جیو اسٹریٹجک کیا ہوتی ہے جناب؟ جیو اسٹریٹجک بات کرتے ہیں کہ فورن پالیسی جو ہے
وہ شامل ہوتی ہے جیو اسٹریٹجک میں. اور جو اسی فورن آفس کہہ لیں یا جو بیرون ملک تعلقات ہیں، میں بیرون ملک طاقت کہنے لگا تھا، نہیں، بیرون ملک پاکستان کے کسی ملک سے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے یا کسی بھی ملک کے غیر ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی کے نام سے موزون کیا جاتا ہے. اور یہ جیو اسٹریٹجک جو ہے یہ دیٹ از بیسیکلی دیکھیں نا یار، پاکستان میں بھی وہ اخباری خبر بتا رہا ہوں، اخباری خبر، ڈالر کے ذخائر کے کم ہو جانے کی وجہ سے بیرون ملک پاکستان کے دوستوں سے ڈالرز کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس آپ دیں کچھ عرصے کے لیے. تو جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی یعنی غیر ممالک سے آپ کے تعلقات اچھے رہیں، کسی قسم کی ایک تو فورن ایگریشن نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایسے تعلقات کی وجہ سے ادھار تیل چاہیے ہے پاکستان کو، ادھار اس کو آپ نکل جائیں تیل کے بعد تو ڈالرز چاہیے ہیں، ڈالرز انجیکٹ کرنے ہیں اکانومی میں. ٹرکی نے جو میٹرو بسیں چلا دی ہیں، مطلب انہوں نے چلائی تو پاکستان نے، لیکن ان سے مدد لی ہے کہ جی ہمیں بسیں آپ دیں، تو ہمیں یہ انفراسٹرکچر بنا کے دیں، ہمارا کوئی شہر آپ بہتر کر رہے ہوں. دیٹ از آل پارٹ آف جیو اسٹریٹجک. جرمنی کے ساتھ، بہت سارے ملکوں کے ساتھ، ایک دو ملکوں کا نام بات نہیں کر رہا، بہت سارے ملک ہیں جو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، پاکستان کی مدد کرتے ہیں. دیٹ از آل ڈیو ٹو آور جیو اسٹریٹجک سیکورٹی. اور جیو اسٹریٹجک سیکورٹی جو ہے دیٹ از اگین one of the necessary parts of one of the essential part of national security. ان معاملات کو آپ روکیں گے تو آپ کا نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ سیکیور رہے گی. جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں فوڈ سیکورٹی جو ہے جی، یو این کا ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے پاس سفیشینٹ لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے فوڈ اویلیبل ہو، اور نہ صرف آپ کی روٹین کا ہو بلکہ آپ نے مزید اس کو اسٹور بھی کیا ہوا ہو، تاکہ ان کیس آف پرابلم آپ اس کو یوٹیلائز کریں جو آپ نے سیکیور کیا ہوا ہے. وہ یہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے اپنی سفارشات پیش کرتے رہتے ہیں یو این کے تھرو. پاکستان میں بھی اس طرح کی سفارشات جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. آگے دیکھتے ہیں یار، پبلک ہیلتھ سیکیورٹی، صحت مند رکھو لوگوں کو، بیمار نہ ہونے دو. لوگ صحت مند رہیں گے تو آپ کے تو اکنامکلی پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرو. بیمار آدمی دفتر نہیں جائے گا، بیمار آدمی دکان نہیں کھولے گا، ٹیکس نہیں دے گا، تو سامان نہیں بیچے گا، ٹیکس نہیں دے گا. تو لوگوں کی پبلک ہیلتھ کی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، تاکہ پاکستان وہ جو 5-6 بیماریوں کے لیے جو خطرے، پولیو کے خطرے یا دیگر انجیکشن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، پبلک ہیلتھ سیکیورٹی کے تحت لوگوں کو صحت مند رکھا جائے. پبلک ہیلتھ سیکیورٹی از اندر پارٹ آف نیشنل سیکیورٹی. وائنڈ اپ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تیسس دیکھتے ہیں کیا کیا رہ گیا ہمارے پاس. میرے خیال 2-3 سلائیڈز اور رہ گئی ہیں، اس کو ختم کریں گے، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ اگلی دفعہ میں پھر دوبارہ تازہ تم ہو کے آپ سے دوبارہ گپ شپ ہو رہی ہو. دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہے. بہرحال اس جگہ پہ صرف یہ بتانا ہے کہ پبلک ہیلتھ سیکورٹی از اے پارٹ آف دی یا نیشنل سیکورٹی ریسٹس آن 11 ایلیمنٹس، جس کا ایک پارٹ جو ہے وہ پبلک ہیلتھ بھی ہے. اور اسی طرح انوائرمنٹل سیکورٹی، بھائی environmental security is
closely attached with public health security. اگر انوائرمنٹ اچھا نہیں رکھیں گے تو آپ کی سمندری جو جانور ہیں، مچھلیاں وغیرہ وہ، یا پھر جو زمین پہ پائے جانے والے آپ کے ڈومیسٹک گائے بیل بھینس اور اپ ٹو دی لیول لوگ، انسان، سارے کے سارے متاثر ہوتے ہیں، انڈیویجول متاثر ہوتے ہیں، پوری کمیونٹیز متاثر ہو جاتی ہیں، پورا شہر، پورا صوبہ، ملک متاثر ہو جاتا ہے. انوائرمنٹل سیکورٹی لوگوں کو صحت مندانہ ماحول مہیا کرنا وہ بھی نیشنل سیکورٹی کا ایک حصہ ہے. اور سائبر سیکورٹی جو ہے وہ یہ کہ آپ کی سائبر سے متعلق جو انسٹرومنٹس ہیں، سائبر سے متعلق مطلب جو کمپیوٹر پہ نیٹ شیٹ، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یار، سائبر تو آپ لوگوں کو بہت اچھی پتا ہے. سائبر سیکورٹی از اندر پارٹ آف نیشنل سیکورٹی. آپ کو سائبر سیکورٹی سمجھانے لگا تھا، یار غلطی ہوگا بھائی، آپ لوگ نئے زمانے کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتانا. آپ کے جو سیکرٹس ہیں وہ لیک آؤٹ نہ ہو سکیں یا ہو کسی بھی طریقے سے، اس چیز کو روکنا، اس چیز کو ایڈریس کرنا، دیٹ از آل اے پارٹ آف دی سائبر سیکورٹی. کون سے میئرز لیے جائیں گے اپنی نیشنل سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے، اس میں سے ایک حصہ سائبر سیکورٹی بھی. اور جناب دس از اٹ، تک گیا یار. نیکسٹ ٹاپک آ گیا، وہ ہے ADR، آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشنز. عدالتی طریقہ کار کے علاوہ بھی یہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے، اس جو نیکسٹ ٹاپک کر رہے ہوں گے، عدالتی طریقہ کار کے علاوہ بھی جو چند طریقے ایسے ہیں جس سے آپ اپنے مسائل کو سالو کر سکتے ہیں. تو پھر وہی بات بتاؤں گا یار اگلی دفعہ میں آپ کو کہ وکیل کے اوپر وزن کم ہوگا. میرے ساتھی وکیل جو ہے نا وہ مجھ سے بہت ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے یار ہمارا تو آپ نے جسے کہتے ہیں نا بیڑا غرق کر دیا، ہمارا تو کاروبار خراب کر دیا آپ نے. بہرحال عدالتی معاملات کے عدالت میں جانے کے علاوہ بھی اپنے مسائل کو سلجھانے کا اور طریقہ ہے جو کہ ADR کے تحت ہوتا ہے، آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت ہوتا ہے. اور یہ کون سے طریقہ کار ہیں یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. تو بس یہاں تک کا ہمارا آج کا اس وقت تک کا ٹاپک ہے. اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، پڑھائی میں دلچسپی لیں، کتابیں پڑھنا شروع کریں، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ بھی توجہ رکھیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.